أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون صدق الله مولانا العظيم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں ہم پڑھ رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام کی ایک بہترین تدبیر اور اس تدبیر کی برکت سے یوسف علیہ السلام کے لیے بنیامین کو اپنے پاس رکھنا یہ مصر کے قانون کے مطابق اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے تحت بھی ٹھیک ہو گیا۔ لیکن گزشتہ آیت میں ہم نے ایک پڑھی تھی بات کہ انہوں نے کہا تھا ان یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل، یعنی اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے یوسف علیہ السلام اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ یعنی انہوں نے ایک آر دلائی کہ گویا کہ چونکہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین ان کے سوتیلے بھائی تھے اور ان کی والدہ الگ تھی، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے گویا کہ دودھ ہی چوری کا پیا ہے، چوروں کا دودھ ہے۔ اب چوری کون سی کی تھی؟ مختلف مفسرین کے اقوال ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے نانا مشرک تھے، سونے کے بت بنائے ہوئے تھے اور جن کی وہ پوجا کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ہی وہ بت چرا کر توڑ دیے تھے، تو اس پر تاکہ اس کی عبادت نہ ہو، یوسف علیہ السلام پر یہ الزام لگا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ سے یہ حکم کیا ہوا تھا کہ کوئی بھی مانگنے والا آئے تو خالی نہ جائے۔ اس زمانے میں مانگنے والے بھی مستحق ہوا کرتے تھے۔ تو بہرحال ایک مانگنے والا آیا، اتفاق ایسا کہ گھر میں یوسف علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا، تو انہوں نے ایک مرغی جو بڑی موٹی تازی تھی والد صاحب کے حکم پر عمل کرتے ہوئے پکڑ کے اس کو دے دی۔ بھائی یوسف علیہ السلام کے بڑے سخت مزاج تھے، جب گھر آئے اور مرغی کو چلتے پھرتے نہ دیکھا تو پوچھا مرغی کہاں ہے؟ بہرحال پھر جب معلومات کی تو یوسف علیہ السلام نے پکڑ کر مانگنے والے کو دے دی، تو انہوں نے اس بات کو چوری سے تعبیر کیا۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے انہیں جو ایک بات کہی انتم شر مکانہ، بھئی تم برے درجے کے ہو، چونکہ گھر کی باتیں یہاں کیوں کر رہے ہو؟ گھر کی باتیں جا کر گھر کرنا، ہمارے پیالے کی بات کرو۔ اس سے ایک اور سبق کہ کسی اور کے سامنے آپس کے اختلافات بیان نہیں کرنے چاہیے۔ اچھا اب آگے قالوا یا ایہا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ۔ انہوں نے جب دیکھا کہ بنیامین کو ہم واپس نہیں لے جا سکتے اور بڑا عہد و پیمان کر کے وہ یعقوب علیہ السلام کے سامنے آئے تھے کہ ہم بحفاظت واپس لائیں گے، اب بڑے گھبرائے، کوئی صورت ہی نہیں ہو رہی تھی، تو بالآخر یوسف علیہ السلام کے پاس رحم کی درخواست لے کر آئے اور سب بھائی، 10 بھائی انتہائی خوشامدانہ اور عاجزانہ الفاظ میں عرض کرنے لگے یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا۔ عزیز مصر، اب انہیں تو پتہ نہیں تھا یہ کون ہے۔ عزیز مصر لقب ہوتا تھا مصر کے وزیر اعظم کا۔ یہ بنیامین اس کے والد بوڑھے بھی ہیں اور پھر یہ کہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، چونکہ ایک اس کا پہلے بھی سگا بھائی گم ہو چکا تھا، جس کے صدمے میں پہلے ہی وہ بہت زیادہ غمگین ہیں۔
اب اگر یہ لڑکا بھی ادھر رہ گیا تو اس کے غم میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا. لہذا ہماری درخواست ہے، ہماری التجا ہے کہ خذ احدنا مکانہ، ہم میں سے کسی کو آپ اپنے پاس رکھ لیں اور اس بنیامین کو آپ جانے دیں. انا نراک من المحسنین، آپ مخلوقات پر احسان کرنے والے ہیں، ہمارے اوپر بھی کئی آپ نے احسان و انعام کیے ہیں، ہم آپ سے پر امید ہیں کہ اس معاملے میں بھی ہماری مدد فرمائیں. تو یوسف علیہ السلام فرمانے لگے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ہم کسی کو بغیر سبب کے دوسرے کے بدلے میں پکڑ کے اپنے پاس بیٹھا دیں، یہ کیسے ہے؟ یہاں دیکھو یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ چور ہے، چور کا لفظی استعمال نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ بھئی دیکھو آپ سب اس بات کے گواہ ہو کہ من وجدنا متاعنا عند، جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے ہم تو سیدھی سی بات ہے اسی کو اپنے پاس رکھیں گے، اور یہ تمہارا تو فیصلہ ہے. بہرحال جب یوسف علیہ السلام نے انہیں صاف جواب دے دیا، انہوں نے سمجھا کہ اب ہماری کوئی تدبیر نہیں کام کر رہی، تو پھر فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، یہ یوسف علیہ السلام کے بھائی مایوس ہو کر مجمع سے الگ ہو کر آپس میں خفیہ مشورہ کرنے لگے کہ کیا کریں. بہرحال پھر رائے یہ ہوئی کہ والد صاحب کے سامنے کس طرح کون سا منہ لے کر جائیں گے. بہرحال جانا تو ہے، ہم سے پہلے بھی ایک غلطی ہو چکی ہے. بہرحال ان کا جو بڑا بھائی تھا یعنی یہودا، وہ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں بھی اس نے ہی مشورہ دیا تھا، لا تقتلوا یوسف وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، جیسے گزشتہ آیات میں ہم سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں. تو لہذا اس نے کہا بھئی میں تو نہیں جاؤں گا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله، تمہیں معلوم ہے کہ ابا جان کے سامنے ہم کس قدر پختہ وعدہ کر کے آئے تھے، اور اس سے پہلے بھی وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُف، ہم نے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں بھی بڑی کوتاہی کر لی تھی. لہذا فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، میں تو یہیں پر رہوں گا. ہاں کوئی ایسی تدبیر کہ ابا جان مجھے خود حکم فرمائے کہ آپ آ جائیں، یا اس طرح بھئی کسی ترتیب سے قدرت خداوندی کا کوئی کرشمہ، کوئی کرامت، یا یعقوب علیہ السلام کا کوئی معجزہ کہ بنیامین کو چھڑا کر میں لے آؤں. بہرحال اب کیا ہوا، بڑے بھائی نے کہا کہ بھئی مسئلہ یہ ہے کہ اب اس معاملے میں تو ہم بے قصور ہیں، لیکن چونکہ پہلے ایک قصور کر چکے تھے، اس کے لیے کہتے ہیں نا جھوٹے آدمی پر کون بھروسہ کرے گا. بہرحال فرمایا ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، آپ جا کر ابا جان سے یہ عرض کرو کہ یہ تو ایسا واقعہ پیش آیا جس کی ہمیں کوئی توقع ہی نہیں تھی، اور پھر یہ کہ ان ابنک سرق، جس بیٹے کو آپ محبوب سمجھ رہے ہیں اس نے تو چوری کر لی. اب یہ اگر ہمیں پہلے علم ہوتا، وما شہدنا الا بما علمنا، ہمیں تو علم غیب کا علم تو نہیں ہے کہ بھئی اس طرح چوری کریں گے، اس سے اس طرح کی حرکت سرزد ہوگی. اگر اس طرح کا معاملہ ہوتا تو ہم لے کر نہ جاتے. وما كنا للغیب حافظین، ہم کوئی غیب کی چیزوں پر حفاظت کرنے والے تو نہیں. بہرحال اور پھر آگے یہ کہ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، آپ تحقیق کے لیے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جس قافلے میں ہم آئے ہیں مصر سے لے کر یہاں تک، اس قافلے سے بھی آپ سوال کر سکتے ہیں، یا مصر والوں سے آپ سوال کر سکتے ہیں. 8 دن کا تو سفر ہے، وہاں سے آپ تحقیق کروا لیں. ہمارا بہرحال اس معاملے میں کوئی قصور نہیں ہے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ،
ہم سچے ہیں. قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسى الله ان يأتيني بهم جميعا انه هو العلیم الحکیم. یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے دیکھو تم نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے. وہ غلطی یہ ہے کہ بھئی اگر بنیامین کے سامان میں پیالہ ملا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ چور ہے. ممکن ہے کسی اور نے شرارت کر لی ہو. لہذا اور پھر یہ کہ مصر کا قانون جو ہے وہ یہ ہے کہ چور سے ڈبل جو ہے مطلب جرمانہ بھروا لیتے ہیں. تم نے اپنی وہ جو شریعت تھی یعنی یعقوب علیہ ابراہیم علیہ السلام کی اس کا قصہ انہیں کیوں بتایا. بہرحال اس طرح یعقوب علیہ السلام تو فرمانے لگے بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ سارا کچھ تمہاری ہی سازشوں کا نتیجہ ہے، تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے چیزیں بنا لی. بہرحال فرمایا فصبر جمیل، میں صبر ہی کرتا ہوں. اب تو بنیامین کی جدائی کے بعد تو یوسف علیہ السلام کی بھی یاد ستانے لگی. فرمانے لگے عسى الله ان يأتيني بهم جميعا، میرے رب العالمین کے وعدوں پر مجھے یقین ہے کہ رب العالمین سب کو لائے گا. چونکہ یعقوب علیہ السلام کو اتنا تو یقین تھا کہ یوسف علیہ السلام کا جو خواب ہے وہ یقیناً سچا ہوگا. اور رب العالمین کی ویسے سنت بھی یہ کہ عسر کے بعد یعنی تکلیفوں کے بعد یسر یعنی سختی تکلیفوں کے بعد یسر بہت زیادہ آسانی آ جاتی ہے. لہذا یعقوب علیہ السلام کو یہ بھی یقین تھا کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، چونکہ اس کا خواب وہ یقیناً حکمت کے تحت تھا اور وہ پورا ہو کر رہے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک نظام تھا. علم غیب اللہ کی ذات کے پاس ہے. انبیاء علیہ السلام سے جس طرح ہم تیسرے پارے میں پڑھتے ہیں ذالک من انباء الغیب، غیب کی خبریں ہیں، پھر وہ وحی کے ذریعے. اس طرح اولیاء اللہ کو جو غیب کی خبریں یہ الہام کے ذریعے. لفظی ٹرانسلیٹ سن لیں. قالو یا ایہا العزیز، قالو وہ کہنے لگے یا ایہا العزیز اے عزیز مصر، ان لہو ابن شیخن کبیرا، ان بے شک لہو بنیامین کا ابن باپ، شیخن بوڑھا، کبیرن بڑی عمر کا ہے. فخذ احدنا مکانہ، خود پس رکھ لیں احدنا ہم میں سے کسی ایک کو مکانہ اس کی جگہ پر. انا نراک من المحسنین، انا نراک بے شک ہم دیکھتے ہیں آپ کو من المحسنین احسان کرنے والوں میں سے. قال تو یوسف علیہ السلام فرمانے لگے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان نأخذ کیا ہم پکڑیں، الا من وجدنا متاعنا عنده مگر اس کو جو وجدنا پایا ہے ہم نے، متاعنا ہمارے سامان کو، عنده اس کے پاس. انا اذا لظالمون بے شک ہم البتہ ظالموں میں سے ہوں گے اگر کسی اور کو پکڑ لے. فلما استيئسوا منه پس جب وہ مایوس ہو گئے، منہ اس بنیامین کے لینے سے، خلصوا نجین، خلصوا اکیلے ہوئے، نجین مشورے کے لیے. قال کبیرہم کہنے لگے ان کے بڑے، الم تعلموا کیا تم نہیں جانتے، ان اباکم بے شک تمہارے والد محترم، قد اخذ علیکم جس نے لیا ہے تم سے، موثقا من اللہ پختہ وعدہ اللہ تعالیٰ، یعنی موثقا من اللہ کہتے ہیں قسم اٹھا کر اس وعدے کو پختہ لیا ہے. اور ومن قبل اور اس سے پہلے، ما فرطتم فی یوسف تم نے جو کوتاہی کی یوسف علیہ السلام کے بارے میں. فلن ابرح الارض پس میں ہرگز نہ ٹلوں گا زمین سے، حتی یأذن لی یہاں تک کہ یأذن لی اجازت دے مجھے ابھی میرے ابا جان، او یحکم اللہ لی یا حکم دے رب العالمین مجھے.
وہو خیر الحاکمین، وہ بہترین فیصلے کرنے والے ہیں۔ ارجعوا الی ابیکم، تم لوٹ جاؤ تمہارے ابا جان کے پاس، فقولو، اور پس جا کر اسے یہ عرض کرو، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ان ابنک سرق، بے شک آپ کے بیٹے نے سرق، چوری کی ہے، وما شہدنا الا بما علمنا، اور فرمانے لگے وما شہدنا، نہ گواہی دیتی ہے ہم نے، الا بما علمنا، مگر جو ہمیں معلوم ہے، وما کننا للغیب وما کننا، نہیں ہیں ہم غیب کے حافظین، حفاظت کرنے والے۔ وسأل القریہ، وسأل پوچھ لیں آپ، القریہ، قریۃ التی، اس بستی، التی کی معنی اس بستی سے، کننا فیہا، جس میں ہم تھے، یعنی مصر کی طرف اشارہ ہے، والعیر التی، اور اس قافلے سے، عیر قافلے کو کہتے ہیں، اقبلنا فیہا، جس میں ہم آئے ہیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بے شک ہم سچے ہیں۔ قال، تو یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے، بل سولت لکم انفسکم امرا، تم نے اپنے دل سے ایک بات بنا لی، فصبر جمیل، تو صبر ہی کروں گا جس میں شکایت کا کوئی نام ہی نہیں، ایسا صبر، سبحان اللہ۔ عسى اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ، ان یأتینی بہم جمیعا، لائے گا میرے پاس ان سب کو، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا، بڑے علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔